بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے بیٹی کو ناشتہ دیا تو اس نے ناشتہ کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی حالت آج بھی مجھے غیر لگ رہی تھی، لیکن وہ بضد تھی کہ اسکول جائے گی، اس کا ضروری ٹیسٹ ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ کل رات جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا، اس انکشاف نے میری ہستی ہلا کر رکھ دی تھی، لیکن جو بھی تھا میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا، اپنی بیٹی سے بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے اس بات کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس کی عمر صرف 16 سال تھی اور وہ اسکول جاتی تھی۔ عمر تو اس کی کالج جانے کی تھی، لیکن بچپن میں وہ بہت بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اس کا داخلہ دیر سے کروایا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر کی جانب جانے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ روزانہ پیدل اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ اسکول تھوڑے سے ہی فاصلے پر تھا۔ محلے کی چند لڑکیاں اکٹھی ہوتی تھیں اور سب ساتھ میں مل کر اسکول جایا کرتی تھیں۔ اس طرح انہیں تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی باہر نکلی، میں ایک طرف سے اٹھی اور اپنی سیاہ چادر اٹھائی۔ یہ چادر میری بہت پرانی چادر تھی، جو شاید میری بیٹی کو یاد بھی نہیں، ورنہ وہ پہچان جاتی۔ میں نے چادر اپنے وجود پر لپیٹا اور اپنا چہرہ بھی اس چادر میں ڈانپ لیا۔ جوتے تبدیل کیے۔ یہ جوتے میں نے کل ہی پڑوسن سے لائے تھے، تاکہ میری بیٹی میرے جوتے بھی نہ پہچان سکے۔ میں بہت تیزی سے گھر کے پیچھے والے دروازے سے نکلی، جو پچھلی گلی کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے اس دروازے کا انتخاب صرف اس لیے کیا تھا کہ میری بیٹی کو پتہ نہ چل سکے کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں، کیونکہ کل رات والے انکشاف کے بعد مجھ پر لازم ہو گیا تھا کہ میں یہ پتہ کرواؤں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کیوں، کیسے اور کب ہوا ہے، اور اس سارے واقعے میں میری بیٹی کا کوئی قصور ہے بھی یا وہ بالکل معصوم ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری بیٹی قصوروار ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا۔ دونوں صورتوں میں مجھے اس بات کی تہ میں جانا ضروری تھا۔ میں تو اس بات پر حیران و پریشان تھی کہ اتنی بڑی بات میری بیٹی نے مجھ سے چھپائی، اور اس میں میری غلطی تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی سے دوستانہ رویہ نہیں رکھا تھا، ہمیشہ اس پر سختی کی تھی۔ میں زمانے کے تلخ تجربات سے گزر چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کی تھی، اور میں ایک بیٹی کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں خار ہوتی رہی۔ بڑی مشکل سے میں کمانے کے قابل ہوئی اور چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی، تب جا کر مجھے ذہنی سکون آیا۔ لیکن اس سارے عرصے میں اپنی بیٹی سے دور ہوتی چلی گئی، اور ہمارے مابین وہ دوستانہ تعلق نہ بن سکا جو ماں بیٹی کا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے اس نے مجھ سے ہر بات چھپانا شروع کر دی تھی، لیکن وہ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائے گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس طرف آ گئی جس طرف سے میری بیٹی اسکول جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کی چال عجیب سی ہو رہی تھی، اسے چلنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی، اور میں جانتی تھی کہ کیوں اس سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں تو ایک مضبوط عورت سے بھی چلا نہیں جاتا ہے۔ وہ تو میری 16 سالہ بیٹی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ اس نے دوسرا راستہ لیا ہوا تھا، جو اس کے اسکول جانے کے لیے متبادل راستہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میری بیٹی نے اسکول جانے کے لیے متبادل راستے کا انتخاب کیوں کیا ہے، حالانکہ اس کی سہیلیاں تو پرانے راستے سے جا رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئی تھی، ان سے الگ تھلگ ہو کر متبادل راستے پر چلتی جا رہی تھی، اور میں اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، ورنہ میں خوف زدہ ہوتی کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ سمجھ آئے گی کہ میں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اسکول جانے کی بجائے ایک گلی میں مڑ گئی اور آگے چلتی رہی۔ وہ چلتی جا رہی تھی۔ ابھی صبح کا پہر تھا اور موسم تھوڑا ٹھنڈا تھا، ورنہ دوپہر میں تو گرمی سب سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن مجھے کسی انہونی کا احساس ہو گیا تھا، اور مجھے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ جو انکشاف کل رات ڈاکٹر کے کلینک پر مجھ پر ہوا تھا، اس کا میری بیٹی کو بخوبی علم ہے، اور وہ بالکل بھی معصوم نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا اس میں ضرور اس کا قصور ہے۔ اس کی حرکتیں بتا رہی تھیں۔ اپنی بیٹی کے اتنے بڑے گناہ کا سوچ کر تو میری روح قبض ہونے لگی تھی۔ چلتے چلتے میرا تو سانس پھولنے لگ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی اس حالت میں کیسے چل رہی ہے، آخر اس کی کیا مجبوری ہے جو اس حالت میں بھی اتنی دور تک چلتی جا رہی ہے۔ میرے اوسان خطا تب ہوئے جب میری بیٹی نے قبرستان کا راستہ اختیار کیا اور قبرستان کے اندر داخل ہوگی۔ قبرستان آبادی سے تھوڑا دور سنسان جگہ پر تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے قبرستان میں آ گئی تھی اور ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر دیکھنے لگی تھی کہ وہ قبرستان کیوں آئی ہے۔ میری بیٹی تھوڑا اور دور چلتی گئی۔
میں بھی اس کے پیچھے جا کر قریب ہی درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تو دیکھا کہ ایک خالی قبر ہے اور اس کے سامنے میری بیٹی آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ کافی سنسان جگہ تھی، یہاں پر کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا، اور جس طرف میری بیٹی گئی تھی اس طرف تو بالکل ہی سناٹا تھا۔ میری بیٹی خالی قبر کے سامنے جا کر کیوں کھڑی ہو گئی تھی؟ میں یہ سوچ رہی تھی اس کا کیا ارادہ تھا؟ کیا وہ ذہنی مریض بن گئی تھی؟ کیا پچھلے 4 مہینے سے جو اس کی حالت تھی، اس وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اور اسکول کی بجائے قبرستان چلی آئی تھی؟ اپنی بیٹی کو خالی قبر کے سامنے کھڑا دیکھ کر میرے ذہن میں یہ سارے سوالات اٹھنے لگے تھے اور مجھے اپنی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں زندگی کی آزمائشوں میں اتنا گر گئی تھی کہ اپنی بیٹی کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو گئی، اور وہ کس راستے پر نکل پڑی تھی۔ ابھی میں یہ ساری باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سامنے کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، کیونکہ سامنے اس خالی قبر سے 2 مردے نکلے جنہوں نے کفن پہنا ہوا تھا، اور انہیں دیکھ کر مردے کا گمان ہوتا تھا۔ کیا وہ مردے تھے جو قبر سے نکل رہے تھے؟ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ ان دونوں نے میری بیٹی کے اوپر ایک سیاہ کپڑا ڈالا اور اسے بھی قبر کے اندر لے گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو منظر میں دیکھ رہی تھی وہ سچ ہی تھا۔ میری بیٹی کا قبرستان آنا اور قبر سے 2 مردوں کا نکلنا اور میری بیٹی کے اوپر کپڑا ڈال کر اسے بھی قبر کے اندر لے جانا۔ میں آگے بڑھ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے پاؤں وہیں پر جم گئے تھے۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں کیسے یہ منظر دیکھ سکتی تھی؟ لیکن جو بھی تھا، میں ماں تھی اور مجھے ہمت کرنی تھی، اپنی بیٹی کو اس ظلم سے بچانا تھا۔ لیکن جیسی میں قبر کے پاس پہنچی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، ویسے ہی مٹی سے خالی قبر تھی۔ میری بیٹی اور وہ مردے کہاں چلے گئے تھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ میری آنکھ کا دھوکہ تھا؟ آخر وہ تینوں کہاں غائب ہو گئے تھے؟ قبر تو ویسی کی ویسی ہی تھی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے زیادہ میرے اندر سوچنے کی کوئی ہمت باقی نہیں رہی تھی، اور میں غش کھا کر وہیں پر گر پڑی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، وہ شاید میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، تم قبرستان میں مجھے بے ہوشی کی حالت میں ملی ہو۔ میں وہاں پر اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ اچانک میری نظر تم پر پڑ گئی۔ میں تمہیں ہسپتال لے کر آیا تو پتہ چلا کہ کمزوری کی وجہ سے تمہیں چکر آ گئے تھے، تم سارا دن بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو اطلاع دے سکوں، وہ ضرور تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تمہارے پاس تمہارا موبائل بھی نہیں تھا کہ میں کسی طرح سے رابطہ کرتا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا تھا۔ میں نے ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ ہسپتال کا بل دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہیں ہسپتال کا بل دے دیا ہے۔ میں نے ان سے ان کا نمبر مانگا اور کہا کہ میں انہیں ان کے پیسے واپس کر دوں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پیسے واپس نہیں چاہیے۔ انہوں نے فیس بھی لے میری مدد کی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں ہسپتال سے باہر نکلی تو شام ہو چکی تھی اور مغرب کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ مجھے قبرستان والا سارا منظر یاد آ گیا تھا اور سوچ میں تھی کہ میں اتنی دیر ہسپتال میں بے ہوش پڑی رہی اور پیچھے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ میری بیٹی اس وقت کہاں ہے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور میری بیٹی پریشان سی گھر کے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے پاس آئی اور میرے گلے سے لگ گئی، رونے لگی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ امی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میری بیٹی مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی، لیکن میں نے خود سے اسے ایک جھٹکے سے دور کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئی تھی اور وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا تھا تمہارے ساتھ، وہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ میں برداشت نہیں کر سکی، میں تو جیسے اپنی بیٹی پر پھٹ پڑی تھی، اتنے دنوں کا غبار نکال رہی تھی، اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اتنے دنوں سے میری بیٹی پیٹ درد کی شکایت کر رہی تھی، اور جب میں اسے ہسپتال لے جانے کا کہتی تو وہ منع کر دیتی کہ میں ٹھیک ہوں۔ کل رات جب اس کا درد برداشت سے باہر ہو گیا تو میں زبردستی اسے ہسپتال لے کر گئی۔ وہاں پر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہے۔ یہ خبر تو مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میری 16 سالہ معصوم سی بیٹی، جس کی ابھی شادی کی بھی صحیح سے عمر نہیں ہوئی تھی، وہ ایک بچہ اپنے پیٹ میں پال رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا ہے۔ میں آرام سے اسے گھر لے کر آئی۔ میں کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اپنی بیٹی کی حرکات و سکنات پر مکمل نظر رکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اور یہ بچہ کس کا ہے، اور اسے اس بچے کے بارے میں کوئی علم بھی ہے یا اس کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میں اپنی بیٹی کو قصوروار نہیں کہہ رہی تھی،
میں سوچ رہی تھی کہ ضرور کسی نے میری بیٹی کو نشے کی دوائی دے کر یہ کام کیا ہے، جس کا میری بیٹی کو علم نہیں ہے۔ علم ہوتا تو وہ مجھ سے ذکر کرتی۔ میں لاشعوری طور پر اپنی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قبرستان والے واقعے نے تو میرے تمام خیالات کو غلط ثابت کر دیا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیٹی کسی غلط سرگرمی میں مشغول تھی۔ میرے اس انکشاف پر میری بیٹی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی کہ میں نے اس کا پیچھا کیا تھا اور میں سب جانتی تھی۔ پھر وہ اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اسے صوفے پر بٹھایا اور آرام سے اس سے بات کی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، اور کس نے تم پر یہ ظلم کیا، اور قبرستان کا کیا قصہ ہے، مجھے سب سچ بتاؤ۔ میں نے اسے بہت ہمت دلائی تو اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ امی، اسکول کی لڑکیوں کی غلط صحبت میں آ کر میں نے کچھ لڑکوں سے دوستی کر لی تھی فون پر۔ میرے پاس اپنا موبائل نہیں تھا تو میں اپنی دوست کے فون سے لڑکوں سے رابطہ کرتی تھی۔ پھر انہی لڑکوں میں سے ایک نے موبائل مجھے تحفے میں دیا، جسے میں نے آپ سے چھپا کر رکھا۔ میں ان میں سے ایک لڑکے کے ساتھ بہت محبت کر بیٹھی۔ اس لڑکے نے میری خوبصورتی کی اتنی تعریف کی کہ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس سے ملنے چلی گئی۔ ملنے کی جگہ اس لڑکے نے قبرستان بتائی۔ میں خوف زدہ تھی، لیکن جب آنکھوں پر عشق اور محبت کی پٹی بندی ہو تو کسی چیز سے خوف نہیں آتا، اس لیے مجھے بھی قبرستان سے خوف نہیں آیا تھا۔ میری بیٹی نے بتایا کہ جب وہ قبرستان گئی تو اسی خالی قبر کے نیچے ان لوگوں نے ایک تہہ خانہ بنا رکھا تھا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ پھر قبر کو وہ اس طرح سے بند کر دیتے تھے کہ تختہ ہوتا تھا اور تختے کے اوپر ویسے ہی مٹی ہوتی تھی، اور جیسے ہی وہ تختہ بند کر دیتے تھے تو قبر ویسی کی ویسی ہو جاتی تھی۔ پہلی بار جب وہ لڑکے سے ملنے گئی تو وہ لڑکا اسے قبر کے اندر لے گیا۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ قبر کے اندر ایک اور دنیا آباد تھی۔ وہاں پر باقاعدہ ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا اور بستر پڑے ہوئے تھے جہاں پر گناہ کا کام کیا جاتا تھا۔ میری بیٹی نے بتایا کہ وہاں پر اس لڑکے کے علاوہ بھی کچھ لڑکے تھے جو اسے قبر کے اندر لے گئے اور اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پھر لڑکوں نے اپنے موبائل میں میری بیٹی کی نازیبا ویڈیو بنائی اور تب سے لے کر اسے بلیک میل کر رہے ہیں، اور روزانہ میری بیٹی سے کہتے ہیں کہ اسکول کی بجائے میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں خوش کر دوں، اور اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ لوگ میری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے۔ میں ان کی بات سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور روزانہ صبح اسکول کی بجائے قبرستان چلی جاتی۔ پھر وہ لڑکے مجھے اس قبر کے اندر لے جاتے اور مجھے زیادتی کا نشانہ بناتے، جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی۔ میں اتنے عرصے سے ان لڑکوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی اور مجھے اپنی طبیعت کا بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ضرور مجھے حمل ٹھہر چکا ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر کے پاس سے واپس آنے سے آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور نارمل سا رد عمل دیا تو مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی نے بتایا کہ جتنے گھنٹے وہ اسکول میں گزارتی تھی اتنے ہی گھنٹے قبرستان میں اسے اس تہہ خانے میں مجبوراً گزارنے پڑتے تھے۔ وہ لڑکا جس کی محبت بڑی باتوں میں آ کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، وہ روزانہ کسی نئے لڑکے کو لے کر آتا۔ ہر آنے والا نیا لڑکا میرا گاہک ہوتا تھا، اور وہ لڑکا جس سے محبت کرتی تھی وہ پیسے وصول کرتا تھا ان سے۔ اس تہہ خانے کے اندر ایک بہت بڑا کاروبار چلا رہے تھے وہ لوگ۔ اسکول کی کمسن بچیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر وہ اس جگہ پر انہیں لے کر آتے تھے، پھر ان کے ساتھ غلط کام کر کے ان کی ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کرتے تھے۔ کئی لڑکیوں نے اپنی جان دے دی تھی عزت اور گھر والوں کے خوف سے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ان لوگوں نے کفن کیوں پہنے ہوئے تھے، تو میری بیٹی نے بتایا کہ وہ لوگ کفن اس لیے پہنتے تھے کہ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو وہ انہیں مردہ سمجھ کر خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جائے۔ دیکھنے والوں کو لگے کہ مردہ اپنی قبر سے باہر آ گیا ہے، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد اکثر لوگ ہوش میں نہیں رہتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش میں آتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ یہ ان کا وہم ہے۔ میری بیٹی نے بتایا کہ جیسے میں بے ہوش ہو گئی تھی یہ منظر دیکھ کر، اسی طرح کافی لوگ وہاں پر بے ہوش ہو جاتے تھے انہیں دیکھ کر۔ میری بیٹی کا انکشاف تو میرے لیے سہانے روح تھا۔ وہ سارا قصہ بتا کر پھر سے رونے لگی اور میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ سب کچھ میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی پر دھیان نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اگر وہ اچھی بیٹی ثابت نہیں ہوئی تھی تو میں بھی اچھی ماں ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں سارے کا سارا الزام اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی تھی کیونکہ میری پرورش میں کوتاہی ہو گئی تھی۔ میں اپنی پریشانیوں میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش میں کمی کر دی، اور آج یہ دن مجھے میری لاپرواہی نے دکھایا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں پولیس کی مدد لینی پڑے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کے سامنے جب پولیس کا نام لیا تو وہ چونک گئی، اور اس نے مجھے منع کر دیا کہ اگر ہم پولیس کے پاس گئے تو وہ لوگ اس کی ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا اور اس سے کہا کہ اس کی عزت تو چلی گئی ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم دوسری لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں ان کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں، اور بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوں گی جو ان کے جال میں پھنسنے والی ہوں گی۔ لیکن میری بیٹی نے صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ بہت خوف زدہ ہے۔
میں نے اسے بہت سمجھایا، اس کی ہمت بڑھائی، اس نے میری بات مان لی اور میں پولیس اسٹیشن چلی گئی اپنی بیٹی کو لے کر، اور سارا واقعہ پولیس اسٹیشن والوں کو بتایا تو وہ اس انکشاف پر حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کو ضرور پکڑیں گے۔ میری بیٹی کو ساتھ دینا ہوگا۔ پولیس والوں نے میری ہمت اور بہادری کی بھی داد دی، ورنہ عزت کے خوف سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر آج میں خاموش ہو گئی تو اس کے بعد جتنی بھی لڑکیوں کی عزت کا جنازہ نکلے گا اس میں بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہوگی، کیونکہ میں سب جانتے ہوئے چپ رہی۔ پولیس نے اگلے دن منصوبہ بنایا اور صبح سویرے میری بیٹی اسی طرح قبرستان کی طرف چل پڑی اور پولیس کے سپاہی عام شہری کے لباس میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ پھر جیسے وہ لوگ جو میری بیٹی کو اندر قبرستان میں لے گئے تہہ خانے میں، تو پولیس نے اچانک وہاں پر حملہ کر دیا اور ان کے تمام گروہ کو پکڑ لیا۔ پولیس کو دیکھ کر وہ تمام لڑکے معافیاں مانگنے لگے، لیکن معافی تو ان کے لیے کوئی نہیں تھی۔ پولیس نے ان سب کو جیل میں ڈال دیا تھا اور جو بھی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے سب کو پکڑ لیا۔ ان کا گروہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، ان کے ہاتھ بھی زیادہ لمبے نہیں تھے، یہ نیا گروہ بنا تھا اور یہیں پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تمام میڈیا والے بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے اور ان لڑکوں کی مکروہ شکلیں دنیا کے سامنے آ گئی تھیں۔ میری بیٹی ابھی تک خوف زدہ تھی، میں نے اس کی ہمت بندھائی، اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں فوراً اپنی بیٹی کو اسپتال لے کر گئی۔ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی حالت نازک ہے۔ ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ میرا پریشانی سے بہت برا حال تھا، میری جان پر بنی ہوئی تھی، جیسی بھی تھی وہ میری بیٹی تھی اور میں اس کی سلامتی چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تو اس نے بتایا کہ میری بیٹی کے جو پیٹ میں بچہ تھا وہ مر چکا ہے، اس وجہ سے بیٹی کو تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے بچہ بغیر آپریشن کے نکال دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب میری بیٹی خطرے سے باہر ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، یہ مصیبت بھی ٹل گئی تھی۔ اس کا ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں تھا اور میں نے پولیس کو کہا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ محلے میں ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ پولیس والوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ پولیس نے ان لڑکوں کو مار مار کر ان کے موبائل سے تمام ویڈیوز برآمد کر کے ڈیلیٹ کر دی تھیں۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر نے میری بیٹی کو چھٹی دے دی تو میں اسے گھر لے آئی۔ میں بہت خوف زدہ تھی کہ کہیں محلے والوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے، لیکن اللہ نے میرا پردہ رکھا، کیونکہ میں نے ہمت کر کے بہت ساری لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے میری بچی کو اور ہماری عزت کو سرعام برباد ہونے سے بچا لیا۔ کسی کو کانوں کان کوئی خبر نہیں ہوئی اور میری بیٹی کا بچہ بھی ڈاکٹروں نے آرام سے نکال دیا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی۔ میں نے اس کی خوراک کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ میرے پاس میرے سونے کی چوڑیاں تھیں، وہ میں نے بیچ کر اس کی صحت پر لگا دی۔ کچھ ہی عرصے میں تھوڑے پیسے جمع کر کے میں نے محلہ چھوڑ دیا اور دوسرے محلے میں چلی گئی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا میری اپنی غفلت کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری تمام ماؤں کو یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں سے دوستانہ رویہ رکھیں، ان کی ہر حرکت پر نظر رکھیں۔ اپنے بچوں کی طرف سے بیٹا ہو یا بیٹی، لاپرواہی مت برتیں۔ میں زندگی کی تلخیوں میں اس قدر پھیل چکی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی پر دھیان نہیں دیا، اور اس کے بعد جب میرے سارے مسائل حل ہو گئے تو میں محلے میں سارا دن آنا جانا کرتی تھی، کبھی کسی کے گھر تو کبھی کسی کے گھر۔ میرے اپنے گھر میں کیا ہو رہا تھا، میری اپنی بیٹی کس راہ پر چل پڑی تھی، میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ میں اسے چھوٹی سمجھتی تھی، مجھے لگا اس کے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن آج کل کا زمانہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے اور چھوٹی بچیوں کو ہی لوگ نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بڑی بچیاں جو ہوتی ہیں ان میں عقل اور شعور ہوتا ہے، لیکن چھوٹی لڑکیوں میں عقل اور شعور کی کمی کی وجہ سے ان کا بہکنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا ٹارگٹ اکثر چھوٹی بچیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا میں نے اسے برا خواب سمجھ کر بھلا دیا، لیکن مجھے ایک بات کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ گروہ میری اور میری بیٹی کی وجہ سے پکڑا گیا، اور جتنی بھی لڑکیاں ان کے جال میں پھنسی ہوئی تھیں سب آزاد ہوگی۔ لیکن مجھے ایک بات کا سکون ضرور ہوتا ہے کہ وہ گروہ میری اور میری بیٹی کی وجہ سے پکڑا گیا، اور جتنی بھی لڑکیاں ان کے جال میں پھنسی ہوئی تھیں سب آزاد ہوگی۔ وہ چھوٹا سا گروہ تھا، اگر اس پر قابو نہ پایا جاتا تو وہ ایک بہت بڑا گروہ بن جاتا۔ ایسے چھوٹے گروہ ہی آگے جا کر ایک بہت بڑا مافیا گینگ بن جاتے ہیں اور پھر انہیں قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ایک بات سوچ کر میں ہر رات سکون کی نیند سوتی ہوں کہ میں نے ہمت کر کے اس گروہ کو پولیس کے حوالے کروا دیا اور بہت ساری بچیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچا لیں۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔